दोस्तों आज की इस वीडियो में और आज की इस क्लास में हम आपको ये सिखाने वाले हैं कि किसी भी स्टॉक का हलाल होना हराम होना कैसे मालूम कर सकते हैं और ये कैसे मालूम कर सकते हैं कि इस स्टॉक पर कितना कर्ज़ है और अगर हम उस स्टॉक से प्रॉफ़िट कमा लेते हैं तो हमें इस प्रॉफ़िट से कर्ज़ का पैसा कैसे निकालना है। ये 3 सवाल है, तीनों के जवाब आपको आज की इस क्लास में मिलने वाले हैं। उम्मीद करता हूँ जो और क्लासेस आपके सामने आई हैं आप सबको बखूबी सीख रहे होंगे और उनको प्रैक्टिस भी ज़रूर कर रहे होंगे। तो दोस्तों आपको प्ले स्टोर पर जाना है। प्ले स्टोर पर जाने के बाद आपको यहाँ पर एक ऐप डाउनलोड करना है जिसका नाम है इस्लामिक स्टॉक। अगर आपने पहले से यूज़ कर रखा है तो आप ये ना सोचें कि मैं वही चीज़ें बताऊंगा जो आप यूज़ करते हैं, मैं आपको कुछ अलग बताऊंगा। आपको इस्लामिक स्टॉक पर क्लिक करना है और इसको डाउनलोड कर लेना है, और अगर डाउनलोड है तो फिर इसको अपडेट कर ले। अपडेट है तो ओपन लिखा हुआ आएगा, फिर ओपन पर क्लिक करें। आप इसके अंदर जाएंगे तो आपको कुछ ऐसा इंटरफेस नज़र आएगा। तो चलिए हम यहाँ पर चेक करते हैं सेल स्टॉक जायज़ है या नहीं। हम यहाँ पर सर्च करेंगे तो यहाँ पर लिखा हुआ आएगा सेल, दूसरे नंबर पर स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड। हम इस पर क्लिक करेंगे। इसका मतलब ये अपनी तीनों चारों चीज़ों में पास है। 5 चीज़ें हैं। पहली है द बिज़नेस, यानी कि ये क्या काम करता है। जो ये काम करता है वो हलाल काम है, इसने यहाँ पर सिग्नल दे दिया। और यहाँ पर इसने ये भी दिखा दिया इम्परमिसिबल इनकम से टोटल रिवेन्यू, यानी कि ये जो इसका टोटल रिवेन्यू है उसका जो इम्परमिसिबल इनकम है ये उसमें भी पास है। और इसके ऊपर कर्ज़ डेट कितना है तो आपको नज़र आएगा कि कंपनी के ऊपर डेट 23.58 है। और हराम कब होता है, जब 33% से ज़्यादा होता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं। यहाँ पर आपको नज़र आएगा कंपनी के पास टोटल एसिड है इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, और बहुत ज़्यादा है, गिनने में बहुत दिक्कत होगी, आप खुद गिन सकते हैं। तो इसलिए इसके ऊपर कई हज़ार करोड़ का कर्ज़ है। तब भी ये हलाल क्यों है, उसकी वजह यह है कि हम जब भी किसी स्टॉक का कर्ज़ निकालते हैं तो हम उसके टोटल एसिड से उसके कर्ज़ की अमाउंट को अलग करते हैं। फिर उसके बाद जो कर्ज़ होता है उसको इस टोटल एसिड में परसेंट में निकालते हैं। अगर वो 33% से ज़्यादा होता है टोटल एसिड के एतबार से तो फिर वो हराम है, और अगर ज़्यादा नहीं है तो जायज़ है। जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, सिर्फ यहाँ पर तीसरे नंबर आपको नज़र आएगा, तीसरा नंबर है इसका ये वाला। यहाँ पर सिर्फ 23% है कंपनी के ऊपर कर्ज़। देखिए इससे हमें 2-3 चीज़ें पता लग चुकी है। पहली क्या कि ये हलाल है, और दूसरी ये भी पता लग गई इस कंपनी के ऊपर कितना परसेंट कर्ज़ है। तो इस कंपनी के ऊपर टोटल जो कर्ज़ है वो 23.58% है। आपको पता लग गया कि इस कंपनी पर कितना कर्ज़ है। अब इसके बाद जो एसिड से टोटल एसिड रेशो होते हैं उसमें भी आप देख सकते हैं ये पास है। कई लोगों को इस चीज़ का पता ही नहीं होता। वो लोगों से क्या सीख चुके हैं कि आप बिज़नेस चेक करो और कंपनी का कर्ज़ देखो, अगर कर्ज़ कम है और बिज़नेस सही कर रही है तो इसका मतलब स्टॉक हलाल है, जबकि ऐसा नहीं होता। ये जो और 5 एरियाज़ हैं, एक तो बिज़नेस, फिर जो दूसरे नंबर पर इनकम से टोटल रिवेन्यू, फिर डेट, फिर एसिड से टोटल एसिड रेशो, फिर मार्केट कैपिटलाइजेशन, फिर नॉन कंप्लाइंट इन्वेस्टमेंट से टोटल एसिड। इन तमाम चीज़ों में इस स्टॉक को पास होना होगा तब जायज़ होगा। सिर्फ 23 या 24% कर्ज़ होने से या फिर 33% से कम कर्ज़ होने से स्टॉक हलाल नहीं होता। स्टॉक को हलाल होने के लिए पांचों एरियाज़ पूरे करने होंगे। और इस स्टॉक में, इस ऐप्स में, जो ये इस्लामिक स्टॉक ऐप है, जो लोग काम करते हैं मैं उन्हें अच्छी तरह जानता हूँ। सब अच्छे पढ़े लिखे लोग हैं
ڈاکٹرس ہیں، عالم ہیں، مفتی ہیں اور انجینئرس بھی ہیں، تو یہ کوئی غلط چیز نہیں دکھاتا۔ پہلے اس میں کچھ دقت ضرور ہوتی تھی کہ چیز اپڈیٹ دیر میں ہوتی تھی، لیکن اب اس میں جیسے ہی کسی چیز کا رزلٹ آتا ہے یا کوئی دقت ہوتی ہے یہ فوراً اپڈیٹ ہوتا رہتا ہے۔ اگر آپ کو اس طرح نظر نہیں آتا تو آپ اپنے اسٹاک کو، اپنے ایپ کو، اسے آپ کے پاس اگر پہلے سے ہے تب تو آپ اسے دوبارہ اپڈیٹ کر سکتے ہیں۔ اگر آپ آج پہلی بار کر رہے ہیں تو پھر آپ کو یہی کرنا ہے، صرف یہاں سے سیدھا جائیں، اسٹاک کا نام لکھیں اور پھر اس اسٹاک پر کلک کر کے دیکھیں۔ اب کیا دیکھا آپ نے؟ یہاں پر چاروں چیزوں میں حلال رائٹ نشان آ رہا ہے، مطلب یہ حلال ہے۔ تو اب آپ یہاں پر جا کر اگر یہ دیکھنا چاہیں کہ اسٹاک حرام کیسا نظر آئے گا تو پھر آپ یہاں پر کسی حرام اسٹاک کا نام لکھ سکتے ہیں، جیسا کہ ہم یہاں پر لکھتے ہیں کیسٹرول۔ یہ جیسا کہ پہلے جائز تھا لیکن یہ 1-2 کوارٹر سے ناجائز ہو چکا ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے وہ بھی میں آپ کو دکھاؤں گا۔ دیکھیں آپ نے کیسٹرول پہ لکھا، پہلی بات تو یہیں پر نظر آ گیا لال نشان، پہلے ہرا آیا تھا۔ اب یہاں پر آپ کلک کریں گے، اندر جائیں گے تو آپ کو یہاں پر لکھا ہوگا نون شریعہ کمپلائنٹ، سب سے اوپر آپ یہاں پر دیکھیے، یہ اس جگہ پر آپ کو نظر آئے گا نون شریعہ کمپلائنٹ، اور پھر اس کے بعد آپ کو یہ وجہ بھی بتا دے گا کیوں وجہ ہے انویسٹمنٹ جو اس کا ہے وہ نون کمپلائنٹس میں ہے، وہ 33% ہو سکتا ہے لیکن وہ 48% ہو رہا ہے، جو اس کا انویسٹمنٹ ہے غلط چیزوں میں وہ 48% ہو چکا ہے، تو اس لیے یہ اسٹاک اب اسلامک اعتبار سے جائز نہیں ہے۔ آپ پرانا چیک دیکھیں گے، یہاں پر رزلٹ 2023 میں دیکھیں آپ، یہ جائز تھا، 5 چیز میں حلال تھا، اور رزلٹ 2022 میں دیکھیں سب چیز میں حلال تھا، یہاں پہ بھی دیکھیں سب چیزوں میں حلال تھا، لیکن ابھی یہ حرام ہو گیا۔ اس کی وجہ کیا بنی کہ اس کا جو انویسٹمنٹ ہے وہ غلط چیزوں میں چلا گیا، یعنی وہاں سے بھی اس کے پاس پروفٹ آنے لگا اور وہ اس کی جو کمائی ہے اس میں ایڈ ہونے لگا، بہت زیادہ ہو گیا۔ کچھ پرسنٹ تو معاف ہے لیکن اس نے 33 کی جگہ 48 کر لیا، تو اب یہ جائز نہیں رہا، تو اس لیے حرام ہو گیا۔ ٹھیک ہے، آپ کو حلال حرام کا بھی پتہ لگ گیا کیسا ہوگا، اور آپ کو یہ بھی پتہ لگ گیا کہ اگر ہمیں کسی اسٹاک کا قرض نکالنا ہے تو ہم اسی ایپ کے ذریعے کیسے نکال سکتے ہیں۔ کمپنی کا نام ڈالیں گے باہر جا کر سرچ میں، یہاں پر کمپنی کا نام ڈالیں گے، اس جگہ پر آپ کیا کریں گے، کمپنی کا نام ڈالیں گے اور کمپنی کا نام آ جائے گا، اس پر کلک کریں گے اور یہاں پر ٹوٹل ایسٹ لکھا ہوا ہے تو آپ کو یہاں پر دیکھ جائے گا 26% ہے یا پھر 33% سے زیادہ ہے، اس کے اوپر 26% ہے، یعنی کہ قرض تو زیادہ نہیں ہے، لیکن جو اس کا انویسٹمنٹ ہے وہ غلط چیزوں میں ہو گیا، اس لیے اس سے بھی اس کو پروفٹ آنے لگا اور اس کا پروفٹ خراب ہو گیا۔ اب آپ نے کسی اسٹاک میں انٹری لی، آپ نے چیک کیا اسٹاک حلال ہے اور آپ نے اس سے پیسہ کما لیا 2-3 ہزار روپے، تو اب اس اماؤنٹ سے بھی آپ کو کچھ پیسہ صدقہ کرنا پڑتا ہے بغیر ثواب کی نیت کے۔ کیسے؟ آپ پیوریفائڈ ڈویڈنڈ جو سب سے نیچے یہاں پر دیکھیے، آپ کو نظر آئے گا اس جگہ پر آپ کو کلک کرنا ہے، میں ایک بار اور کلک کر کے دکھاتا ہوں، آپ کو سب سے نیچے آنا ہے اور پھر یہاں پر پیوریفائڈ ڈویڈنڈ جو یہاں پر کینڈلز کے نشان آ رہے ہیں یہاں پر آپ کو کلک کرنا ہے اس جگہ پر۔ جب آپ اس پر کلک کریں گے تو آگے ایک اور اسکرین اوپن ہو جائے گی۔ اب آپ کو یہاں پر ڈالنا ہے کہ آپ نے کتنا پروفٹ کمایا ہے۔ ہم نے چلیے 2000 کا پروفٹ بنایا سیل کے اسٹاک میں، تو ہمیں یہاں پر یہ کیا بتا رہا ہے کہ آپ کو 11 روپے ڈونیٹ کر دینا چاہیے، اور اس نے یہ بھی لکھا ہے کہ بہتر یہ ہے آپ 100 روپے میں سے 5 روپے ڈونیٹ کر سکتے ہیں اگر آپ زیادہ ہی وہ چاہتے ہیں، لیکن آپ کو زیادہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اگر آپ کا دل چاہتا ہے تو آپ کر بھی سکتے ہیں، لیکن آپ 11 روپے کریں گے
تب بھی یہ اس کا پروفٹ سے کمایا ہوا پیسہ آپ کے لیے حلال ہے، آپ اپنے گھر کے لیے اپنے لیے اس کو خرچ کر سکتے ہیں۔ یہاں پر 11 روپیہ آپ کو نکالنا ہے 2000 روپے سے، بہت چھوٹی اماؤنٹ ہے۔ اب لوگ کیا بولتے ہیں کہ بھائی 23% قرض ہے تو 23 روپے نکالیں گے 100 روپے سے، اس طرح تو آپ کے پاس کچھ بھی نہیں بچے گا بھائی۔ اور اسلام کٹر نہیں ہے اور پریشان کرنے والا نہیں ہے، اسلام میں سہولتیں دی گئی ہیں، کچھ پابندیاں ہماری فائدے کے لیے لگائی گئی ہیں، تو پہلے سمجھیں پھر اس کے بعد کام کریں۔ آپ کو کیسے کرنا ہے اپنا پروفٹ پاک صاف، وہ یہاں پر پیوریفائڈ ڈیویڈینڈ ہے جو اس پر آپ کو کلک کر دینا ہے یہاں پر، اور پھر یہاں پر اماؤنٹ ڈال دینا ہے۔ پہلے 2000 ہوا تھا، چلیے اب 1000 ہوا، 1000 میں 6 روپے ہی ڈالنے ہیں ہمیں، ٹھیک ہے۔ یا پھر آپ 50 روپے کر سکتے ہیں، انہوں نے لکھا ہوا ہے 5% اس کا 50 روپے نکل رہا ہے، یہ لکھا ہوا آ رہا ہے یہاں پر۔ دوستو یہ ہماری چھوٹی سی کلاس تھی، موبائل اسکرین کے ذریعے سمجھانا، اس کو بہترین سمجھا تاکہ آپ کو اچھے سے سمجھ میں آ سکے اور آپ اچھے سے کام کر سکیں۔ تو چلیے ملتے ہیں ایک اور نئی ویڈیو کے ساتھ۔